بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ خیر اخوان فار جوائننگ. آج ہم پارہ نمبر 11 میں سے ریفلیکشنز ڈسکس کریں گے، اور پارہ نمبر 11 جو ہے اس میں سورہ توبہ کی آیات ہیں، سورہ یونس ہے، اور سورہ ہود کی بگننگ کی کچھ آیات ہیں. تو پہلی جو ریفلیکشن انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگا ہوں، دیٹ از ورس نمبر 100 سورہ توبہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. Translation: And the first forerunners, سابقون الاولون, یعنی in the faith, among the Muhajirin and the Ansar and those who followed them with good conduct, Allah is pleased with them and they are pleased with Him, and He has prepared for them gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide forever. That is the great attainment. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہی ہے سب سے بیسٹ سکسیس اور گریٹ اٹینمنٹ، یعنی کہ جنت میں اپنی جگہ بنا لینا. اس میں سابقون الاولون میں نے آیا اس لیے سلیکٹ کی ہے کیونکہ یہ جو صحابہ ہیں، یہ جو جنریشن آف صحابہ ہے جو بیت رضوان، پلیج آف رضوان جو حدیبیہ میں ہوئی تھی، اس سے پہلے کے جو صحابہ ہیں جن میں انصار اور مہاجرین دونوں ہیں، ان کے بارے میں خاص یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہیں اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہیں. تو میں آڈینس کو نام بھی بتانا چاہوں گا ان صحابہ کے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو ان کی سٹوریز بھی سنائیں، بلکہ اس رمضان میں ایک یہ گول بھی بنائیں کہ ہم کم از کم ان صحابہ کے بارے میں تو پڑھیں جن کی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ تعریف یہاں پہ بیان کر رہا ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ نیکسٹ جنریشن جو صحابہ کے بعد ہے اس کو تابعین کہا جاتا ہے. تو یہ جو فرسٹ 3 جنریشنز کا حدیث میں بھی ذکر ہے کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جنریشن اور صحابہ، پھر تابعین، اور پھر تبع تابعین. بہت سی یوتھ ہم سے سوال پوچھتی ہے کہ اسلام ہم کیسے سمجھیں، کس کی انڈرسٹینڈنگ لیں، فرقہ واریت بہت زیادہ ہے. تو دیکھیں بہت سمپل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف تلقین دلائی ہے کہ یہ جو فرسٹ 3 جنریشنز ہیں، دا وے دے ہیو انڈرسٹوڈ اسلام، ان کی انڈرسٹینڈنگ لے لو. اب آپ کو جب پتہ ہوگا وہ فرسٹ 3 جنریشنز میں ہیں کون، تو ڈیفینیٹلی آپ انہی کی طرف جاؤ گے. تو یہ بھی بہت فائدہ اس کا ہے. جو یہ صحابہ ہیں ان کے انشاءاللہ میں نام آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ارلیسٹ آف صحابہ میں اوبویسلی جو فیمس صحابہ ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، لیکن میں کچھ ایسے نام لوں گا جو شاید عوام الناس کو نہیں پتہ. اس میں زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ مہاجر تھے، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوری پروفٹ ہیڈ ڈسائپلز اینڈ مائی ڈسائپل از زبیر ابن عوام، یعنی کہ یہ ان کی وہ ہے فضیلت. سعد بن معاذ انصاری صحابی ہیں، اور ان کی جو فضیلت ہے کہ اللہ کا عرش ان کی شہادت پہ جو ہے وہ کانپا تھا. اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار ہیں، اور ان کے جو ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ لسننگ ٹو ہز وائس وائل ریسائٹنگ قرآن واز ون آف دا گریٹسٹ آنرز دیٹ دا صحابہ اسپائرڈ. ہز وائس واز سو ہمبل اینڈ ریزوننٹ دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ دیٹ دی اینجلس کیم نیئر اٹس پوزیسر ون نائٹ ان آرڈر ٹو ہیئر اٹ، یعنی اتنی خوبصورت یہ تلاوت کرتے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر صحابی، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جو بہت ہی مہنگے کپڑے اور خوشبو لگایا کرتے تھے، اور ان کے باقاعدہ جوتے جو ہیں وہ روایات میں آتا ہے کہ شام کے علاقے سے آتے تھے، مختلف علاقوں سے آتے تھے. تو جب ان کی شہادت ہوئی تو کفن بھی پورا نہیں آ رہا تھا، اور صحابہ رو رہے تھے یہ سائڈ دیکھ کے. تو ان کی جو فضیلت ہے، I saw Musab here and there was no youth in Makkah more petted by his parents than he. Then he abandoned all that for the love of Allah and his Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا. معاذ بن جبل یہ انصاری صحابی ہیں، اور معاذ کی فضیلت ہے کہ معاذ از دی موسٹ نالجبل آف حلال اینڈ حرام ان مائی امہ. پھر ابو ذر غفاری مہاجر صحابی ہیں، ان کی فضیلت دی ہیون اینڈ دی ارتھ ہیو ناٹ سین اینی ون مور ٹروتھفل دین ابو ذر. طلحہ بن عبید اللہ مہاجر ہیں، ان کی فضیلت ہو ایور وانٹس ٹو لک ایٹ اے لیونگ مارٹر شوڈ لک ایٹ طلحہ بن عبید اللہ. کیونکہ غزوہ احد میں طلحہ بن عبید اللہ واز ان دا فور فرنٹ پروٹیکٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بے ہوش ہو گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمے تک پہنچا دیا، لیکن یہ کہ اینڈ تک ساتھ نہیں چھوڑا. ام عمارہ انصار، اور یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ او اللہ میک دس فیملی مائی کمپینینز ان پیراڈائز. سبحان اللہ. یہ صحابیہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آسمہ بنت ابی بکر
یہ مہاجر صحابیاں ہیں، اور ان کے بارے میں کہ شی از دا ون وتھ 2 بیلٹس، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کے ظاہر ہے پیار سے مخاطب کیا ان کو، اور یہ ان کی فضیلت ہے. تو یہ صحابہ کے نام میں نے رکھے آڈینس کے سامنے، ان کے بارے میں ضرور پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ یہ سابقون الاولون ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے طرز زندگی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا علی بھائی، میں بھی نا ایک صحابی کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا جو السابقون الاولون من الانصار ہیں، یعنی انصار میں سے ہیں وہ، اور بیعۃ العقبہ میں وہ شامل تھے، اور ان کا نام ہے کعب ابن مالک. تو کعب ابن مالک جو ہیں ان کا ذکر بھی ہے اسی سورت کے اندر، سورۃ التوبہ میں، اور ان کا ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے جو وہ خود بیان کرتے ہیں، اور اس کے اندر بہت زیادہ لیسنز ہیں ہمارے لیے. تو کعب ابن مالک جو ہیں یہ انصاری ہیں، اور بیعۃ العقبہ میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر بھی ہوئے تھے مکہ میں. تو یعنی یہ انیشل انصار میں سے ہیں جو بدر کے موقع پہ بھی مسلمان ہی تھے یہ، اور انہوں نے بدر کا موقع جو ہے انہوں نے مس کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد جتنے بھی ایکسپیڈیشنز ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، انہوں نے اس میں بھرپور حصہ لیا. تو اپنے بارے میں اپنا ہی واقعہ سناتے ہیں یہ، اور کہتے ہیں کہ جب تبوک کے لیے نکلنا تھا مسلمانوں نے، اور تبوک کی جو ایکسپیڈیشن ہے وہ 9th year آف ہجرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کال کی تھی، اور اس کو نا غزوۃ العسرہ بھی یا جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے. عسرہ کہتے ہیں ڈیفیکلٹی، مشکل کو. تو یہ اتنی مشکل جرنی تھی کیونکہ بہت دور جانا تھا، اور ڈیزرٹ کے تھرو ٹریورس کرنا تھا، بہت ہی مشکل علاقہ تھا جس کے تھرو جانا تھا. گرمی تھی بہت زیادہ، اس سے کچھ سال اسی سال بارش بھی کم ہوئی تھی، تو جو ہارویسٹ تھا وہ بھی کم تھا، اور جو دشمن تھا وہ رومی تھے جو بہت زیادہ لارج ان نمبرز تھے. تو یعنی یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ جرنی تھی. تو اور اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آواز لگائی جہاد کے لیے، اور اس کے لیے جو کال تھی وہ سب کے لیے تھی. ایوری ون واز obliged ٹو جوائن. ہر مسلمان کے اوپر ڈیوٹی تھی کہ وہ کنٹریبیوٹ کرے اپنے مال کے عوض اور اپنی جانوں کے عوض، یعنی وہ کنٹریبیوٹ کریں فزیکلی ایز ویل، وہ جائیں. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں بہت اچھی پوزیشن کے اندر تھا، یعنی میری سواری بھی تیار تھی، سب کچھ تھا میرے پاس. میں اتنا کبھی بھی ریڈی نہیں تھا ایسے ایکسپیڈیشن کے لیے جتنا اب تھا، یعنی 9th year کے اندر. لیکن کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں جاؤں گا. جب آرمی تیار ہو رہی تھی میں نے کہا میں ابھی اپنی تیاری کر لوں گا. جب وہ تیار ہو کے نکل گئی تو میں نے کہا چلیں میں ابھی تیار کر کے میں پیچھے پکڑ لوں گا، کیچ اپ کر لوں گا آرمی کو. یعنی بیسکلی انہوں نے پروکیسٹینیٹ کیا، آہستہ آہستہ آرمی جو ہے وہ نکل گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور کعب جو ہے وہ پیچھے رہ گئے. اور ان کی پیچھے رہنے کی وجہ جو تھی وہ یہی تھی کہ انہوں نے کہا کل پہ ڈال دیا انہوں نے، میں کل کر لوں گا، پروکیسٹینیٹ کیا انہوں نے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو جو مدینہ میں مشہور منافقین تھے صرف وہی پیچھے رہ گئے تھے، باقی سب جو ہیں سب صحابہ جو ہیں وہ چلے گئے تھے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں تو جو منافقین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اب بہانے بنا کے تو انہوں نے اپنے آپ کو ابزالو کرا لیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں بھی انہوں نے لے لیں. یعنی کچھ نے جا کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور چھوڑ دیا ان کو. اور باقاعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں کہا نا کہ تم نے کیوں ان کو الاؤ کیا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فیس ویلیو پہ انہوں نے ان کے ایکسکیوزز کو ایکسیپٹ کیا. کعب جب جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں بہت ایلوکوینٹ آدمی ہوں، اگر میں اپنی باتوں سے آپ کو منا سکتا تھا کہ میں کیوں نہیں آیا، میں یعنی کوئی نہ کوئی ایکسکیوز میں گھڑ سکتا تھا، لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں میرے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، میں بالکل ریڈی تھا، لیکن بس ایک لحاظ سے شیطان نے مجھے روک لیا اور میں جوائن کر سکا آپ کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، تو تمہارا معاملہ جو ہے نا اس کو ہم نے ڈیلے کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ڈیسائیڈ کرے گا تمہارے معاملے کو. اس دوران جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن مالک کو بوائیکاٹ کر دیا تھا، اور مسلمانوں کو بھی کہا سب کو کہ ان کو بوائیکاٹ کر دو، کیونکہ انہوں نے اس قسم کا جو پوری کمیونٹی کے ساتھ جو ہے ایک لحاظ سے غداری ٹائپ کی ہے. تو کعب کہتے ہیں کہ جب میں یہ بات کر کے واپس آیا تو ہر کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ یار تم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہانہ بنا دینا تھا، تم نے بھی جا کے کہہ دینا تھا دیکھو فلاں نے بہانہ بنایا، فلاں نے بھی بنایا، فلاں نے بھی بنایا، اور ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی دیں. تو کعب کہتے ہیں لوگوں نے مجھے اتنا زیادہ یہ کہا کہ میں نے بھی سوچنا شروع کر دیا کہ ہاں شاید میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بہانہ بنا ہی دیتا ہوں کہ میں کیوں نہیں میں نے جوائن کیا. لیکن پھر کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ
کوئی اور بھی ہے جس نے یہ بات کی ہے اور جس کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا معاملہ ہم ڈیلے کرتے ہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں کرتا؟ تو انہوں نے 2 لوگوں کا نام لیا، اور کعب کہتے ہیں کہ ان 2 لوگوں کا نام سن کے نا مجھے تسلی ہوگی، کیونکہ یہ وہ 2 لوگ تھے جن کے بارے میں سارے مسلمان جو ہیں وہ یعنی وہ اپنے اخلاص سے پہچانے جاتے تھے. ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ. جی بالکل، ہاں جی، ہلال اور مرارہ، بالکل یہ روایت کے اندر 2 نام آتے ہیں، اور یہ دونوں جو صحابی تھے یہ سنسیئر صحابہ میں سے تھے. تو کعب کہتے ہیں کہ مجھے تسلی ہوئی، اور اس سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ سچ جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پہ نمبرز میں قلت ہوتی ہے، اور اسی پارے میں سورہ توبہ میں ہی 119 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور صادقین میں جہاں بھی صادقین ہیں ان میں سے ہو جاؤ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تو کعب نے بھی اسی چیز کا اگزامپل دیا ہمیں کہ جو 2 لوگ جن کے بارے میں معروف تھا کہ یہ لوگ صادقین میں سے، ان کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے بجائے بہانہ بنا کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ایک شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے. لانگ سٹوری شارٹ، ان کے اوپر 50 ڈیز کے لیے صحابہ نے بوائیکاٹ کیا، اور ان کا ذکر جو ہے سورہ توبہ میں 118 میں وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض، وہ 3 لوگ جن کا معاملہ جو ہے وہ ڈیلے کر دیا گیا تھا یا جو پیچھے رہ گئے تھے، اور ان کا معاملہ ڈیلے کیا 50 دن کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کا فیصلہ نہیں سنایا اور مسلمانوں نے ان کو بوائیکاٹ کیا ہوا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ دنیا جو ہے، زمین جو ہے ان کے اوپر تنگ کر دی گئی تھی. اور کعب کو بتاتی ہیں کہ میں مارکیٹ جاتا تھا مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، میں جب نماز پڑھنے جاتا تھا مجھے کوئی سلام نہیں کرتا تھا، میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی نہیں دیتے تھے. تو کہتے میں دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف نظر بھی نہیں کرتے تھے. لیکن جب میں اپنا منہ کر لیتا تھا تو مجھے فیل ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں. پھر جب 40 ڈیز ہو گئے تو انہوں نے اپنے کزن کے پاس گئے، ان کا نام ابو قتادہ تھا. تو انہوں نے ابو قتادہ کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ تو وہ جو ابو قتادہ ہیں انہوں نے بھی جواب نہیں دیا، ان کو کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے دوبارہ پوچھا، کوئی جواب نہیں دیا. تیسری دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، یعنی مجھے بھی نہیں پتہ، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تم سنسیئر ہو کہ نہیں. تو یہ کہتے ہیں مجھے تو بالکل رونا آ گیا. اسی دوران جو ہے جو غسان ایک ٹرائب تھی نارتھ کے اندر جو رومیوں کے ساتھ تھے، ان کے لیڈر کی طرف سے ایک لیٹر آتا ہے کعب کو، اور انہوں نے چاہا کہ ہم کعب کو جو ہے نا اپنے ساتھ کر لیں، اپنے ساتھ ملا لیں، اور کہا کہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ تمہارے لیڈر نے بوائیکاٹ کر دیا تو تم ہمیں جوائن کر لو. تو کعب نے کہا میں نے اس کو فتنہ سمجھا اپنے لیے اور اس لیٹر کو جلا دیا. بہرحال 50ویں دن فجر کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ان کے معاملے میں کہ اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم، یعنی ان کی اپنی نفس کے اندر، اپنی ذات کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک تنگی اور ایک کنسٹرکشن محسوس کر رہے تھے. وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے بھی پہچان لیا، انہوں نے بھی جان لیا، کعب نے اور ان کے 2 ساتھیوں نے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہی ہم رخ کر سکتے ہیں. سب مسلمانوں نے، ہر کسی نے ہمیں چھوڑ دیا. ثم تاب علیہم، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے. تو اس لیسن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پروکریسٹینیشن نے ان کو اس مسئلے میں ڈالا اور سچ نے ان کو اس مسئلے سے نکالا. تو سچائی کا جو ہے نا دامن انسان کو تھام لینا چاہیے اور سچوں کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے. کونوا مع الصادقین. اور کبھی کبھار انسان کو لگتا ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے، لیکن وہ جھوٹ سے جو ہے نا سمجھتا ہے کہ اس غلطی میں سے نکل جائے گا، اور ایسا ہوتا بھی ہے. جھوٹ بول کے انسان وقتی طور کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے جو ہے نا اس سے بچ جاتا ہے، لیکن لانگ ٹرم اس کو نقصان ہوتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ کعب نے اور ان کے 2 ساتھیوں نے شارٹ ٹرم اپنے آپ کو نقصان پہنچایا کہ 50 دن جو ہے، اور 50 دن بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے ایک کمیونٹی میں رہنا جہاں پہ کمیونٹی بالکل آپ کو نہ سلام کر رہی ہے، نہ آپ سے کوئی بات کر رہی ہے. تو شارٹ ٹرم تو انہوں نے نقصان اٹھایا، لیکن لانگ ٹرم، اور لانگ ٹرم سے مراد یہ تھا قیامت تک جو ہے ان کی توبہ کا اور ان کی توبہ کی مقبولیت کا ذکر ہے یہاں پہ. اور جب ظاہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت توبہ قبول کی تو انہوں نے سب ان کے گناہ پیچھے جو ہے سب معاف کر دیے. تو یہ کعب کہتے ہیں کہ میرے لیے پورے قرآن میں ان سے زیادہ قیمتی آیات نہیں ہیں. اس میں جو وضاقت علیہم انفسہم ہے نا، جی، اس سے بھی پتہ چلا کہ اصل میں اسی واقعے کے اندر کہ ان کی پھر جو بیگمات تھیں ان کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ ان سے دور ہو جائیں. یعنی اتنا اسٹرکٹ بائیکاٹ ہو گیا، یہاں تک کہ صرف ایک جو ہلال بن امیہ چونکہ ضعیف تھے، بوڑھے ہو گئے تھے صحابی، تو ان کو ایکسیپشنل اجازت دی تھی کیونکہ ان کی وائف نے کہا تھا کہ میں ان کا خیال رکھتی ہوں اور میرے بغیر ان کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، ان کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا.
اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بہت ایمان افروز واقعہ تھا یہ. سورۃ توبہ ہی اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن چل رہی ہے. میں ایک آیت ذکر کرنا چاہتا ہوں منافقین کے حوالے سے. اگین منافقین کا تذکرہ آیا. آیت نمبر 107 کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں مسجد زرار کا. منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی مدینہ کے اندر، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اس مسجد کے اندر ہم لوگ کیا کریں گے، پلاٹنگ کریں گے مسلمانوں کے خلاف اور اس کو استعمال کریں گے. اور اس مسجد کی اپنے اس ایکشن کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور آ کے یہاں پہ نماز پڑھ لیجئے، تاکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں گے تو اس مسجد کو ایک مسجد ہونے کا مقام مل جائے گا اور ہمارا جو پردہ وہ پڑا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ظاہرہ ان کو روک دیا اور باقاعدہ اس مسجد کو جلا دیا گیا. آج بھی وہ جگہ موجود ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے آیت نمبر 108 میں کیا فرمایا، لا تقم فیہ ابدا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس مسجد میں آپ نے کبھی نہیں کھڑے ہونا. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی ہے وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس میں کھڑا ہوا جائے اور آپ اس میں کھڑے ہوں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا. اس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین. اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں. آگے پھر افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر. اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید وضاحت کی. تو اس آیت سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو پاکیزگی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ مفسرین بیان کرتے ہیں، دو روایات ملتی ہیں. بعض علماء نے کہا یہاں پہ کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس جگہ اس مسجد کے اندر، مسجد یعنی جس کی بنیاد تقوی پر ہے اور جہاں کے لوگ جو ہے وہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. تو بعض علماء نے کہا یہاں سے مراد مسجد نبوی ہے. بعض علماء نے کہا یہاں پہ مراد مسجد قباء ہے. اور خاص طور پہ ہمیں رجحان یہی نظر آتا ہے کہ مسجد قباء، اگرچہ جنرل حکم کے اندر دونوں مساجد شامل ہو جاتی ہیں. تو مسجد قباء کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قباء سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے، تو واللہ یحب المطہرین، اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آپ سے اس بات کی، آپ کی اس حوالے سے آپ کی تعریف کی. تو اہل قباء نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لگتا ہے کہ جب بھی ہم پاکیزگی کے اندر، جب بھی ہم یعنی باتھ روم جاتے ہیں یا بیت الخلاء جاتے ہیں یا پھر اپنی قضائے حاجت کو جاتے ہیں تو اس وقت ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں. اور پانی کا استعمال کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہم یہ اپریشیٹ شاید نہ کر پائیں کہ اس زمانے کے اندر ظاہر ہے کنویں ہوتے تھے، لوگوں کو پانی بڑی مشکل سے میسر آتا تھا، اور اس موقع کے اوپر کنوینینٹ یہی ہوتا تھا خاص طور پہ سفر کے دوران بھی کہ ڈھیلوں کا استعمال کیا جائے، مٹی کا استعمال کر دیا جائے، استجمار جس کو ہم کہتے ہیں. حدیثوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں. تو پانی بہت مشکل تھا، لیکن اس دور کے اندر بھی پانی سے اپنی صفائی کا اہتمام کرنا بہت بڑی بات تھی. وچ شوڈ کہ ان کی جو سینسٹیوٹی تھی پاکیزگی کے حوالے سے اور جس طریقے سے وہ اس کو اہمیت دیتے تھے، سبحان اللہ، اس چیز کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی. تو یعنی پاکیزگی حاصل کرنا اور اچھے انداز سے حاصل کرنا یہ چیز بہت پسندیدہ ہے. اور آج کل اللہ معاف کرے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہائیجین کا خیال نہیں رکھا جاتا، خاص طور پہ وہ لوگ جو یورپین کنٹریز میں رہتے ہیں، اللہ معاف کرے پانی کا استعمال ان کے لیے بہت مشکل ہے. اور پھر اللہ معاف کرے وہاں پہ جو گندگی کے وسائل ہیں، سبحان اللہ، اس کے بارے میں تو سوچا نہیں جا سکتا. تو پہلی چیز تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتی ہے. تو جتنا زیادہ ہم صفائی کا خیال رکھیں گے، ہائیجین کا خیال رکھیں گے کسی بھی اعتبار سے، وہ جو اعمال ہیں، وہ کچھ اعمال جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا جو فطرت میں سے ہیں، ٹھیک ہے نا، 5 اعمال جس میں ناخنوں کو کاٹنا، مونچھوں کو ہلکا کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، بغلوں کے بالوں کو صاف کرنا، اور اس طریقے سے ختنوں کا کروانا، یہ ساری جو ہے من سنن الفطرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ساری ہائیجین ہے، یہ پاکیزگی ہیں. اسی طریقے سے دوسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہاں پہ یعنی ایسی مسجدوں کا پتہ چلتا ہے جن کی بنیاد تقوی پر ہو. ہمارے ہاں آج کل ایک رجحان پایا جاتا ہے بیکاز آف اے نمبر آف ریزنس، جہاں پہ مسجدوں کو بہت خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس پر بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے، اللہ معاف کرے، اور بعض اوقات حرام پیسہ لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایسے لوگ بناتے ہیں جو اپنی شان و شوکت لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، اللہ معاف کرے، مظلوموں کا پیسہ لے کے اور ان کا وہ لگاتے ہیں اس کے اوپر، اور اس میں وہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کتنی بڑی مسجد بنا دی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو مسجد کی اصل بنیاد، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مسجد میں کھڑے ہونے کا حکم دیا گیا جس کی بنیاد تقوی پر ہے، یعنی ریگارڈلیس یا پھر وہ اس کا یعنی اس کا انفراسٹرکچر کیسا ہے، وہ کتنی خوبصورت ہے یا کتنی اس کے اندر شان و شوکت ہے، اس سے زیادہ یہ چیز امپورٹنٹ اور میٹر کرتی ہے کہ وہ چیز اس کی بنیاد کیا ہے، جو بنانے والا تھا اس نے کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ اس نے مسجد بنائی، سبحان اللہ. تو ہم آج کل دیکھتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر، ایون ایسٹرن کنٹریز کے اندر، مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر خاص طور پہ بہت بڑی بڑی لیوش قسم کی مساجد ہیں، لیکن سبحان اللہ اب وی ہوپ، ہماری تو امید ان کے بارے میں یہی ہے، اس نے ظن ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ انشاءاللہ ان کی جو ہے نا نیت اچھی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب بھی دیں گے. لیکن ہمیں کچھ جگہوں پہ بڑی عجیب و غریب نظر آتی ہے کہ وہ اتنی بڑی مسجدیں بنا لیتے ہیں کہ جو پھر ان کو بند رکھنی پڑتی ہیں.
اور وہ صرف ان کا ایک نا کمرہ کھول دیتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو وہ بیسیکلی دکھانے کے لیے زیادہ ہے, اور وہاں پہ وزٹرز بھی آ رہے ہیں, سبحان اللہ. تو یہ چیزیں جو ہیں سبحان اللہ, ان چیزوں کو اگین میں حرام تو نہیں کہوں گا, لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ تقویٰ جو ہے نا, مسجد کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے انسان اللہ سے کنیکٹ ہو, ایک الہیت فیل ہو, ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں اس چیز پہ بھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی تھوڑا سا اس کی طرف بھی ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب ایک بندہ مسجد کو خوبصورت بنانے کی کوشش ہی نہ کرے. ہمارے یہاں اللہ معاف کرے دوسری ایکسٹریم یہ پائی جاتی ہے کہ مساجد کے اندر بالکل بیچاریوں کو جسے کہتے ہیں نا, ادھر کوئی صفائی کرنے والا نہیں ہے, گندگی ہے وہاں پہ, اللہ معاف کرے کنوینئنس کا خیال نہیں رکھا جاتا کسی کا بھی, ٹھیک ہے نا. باتھ روم میں چلے جائیں, اللہ معاف کرے وہ گندے باتھ روم ہیں. وضو کا ایریا ہمیشہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ وہاں پہ وضو کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا. کارپیٹ کے اوپر آپ جو ہے سجدہ کرتے ہیں, آپ کو اسمیل آتی ہے وہاں سے, ٹھیک ہے نا, اس کی ویکیوم نہیں کیا جاتا اس کو. اسی طریقے سے نہیں ہزار چیزیں یہ ہیں کہ بندہ بیچارہ وہاں پہ نماز پڑھنے جاتا ہے, اس کو اب ایک گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں نے مسجد میں نماز میں نہیں پڑھنے جا رہا, اور جب وہ چلا جائے تو اس کے لیے وہاں پہ بڑا مشکل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو گھر میں, اذیت ہوتی ہے, اس کے لیے تکلیف کے باعث ہوتی ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریم سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تقویٰ بھی بنیاد ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقوی کے ساتھ ساتھ کنوینئنس مسلین کے لیے, نمازیوں کے لیے یعنی آرام اور ان کو اذیت سے دور کرنے کی بھی ہمارے اندر جذبہ اور کوشش ہونی چاہیے انشاءاللہ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے, وہ ہے ایمان کی دولت, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے, ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے, ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے, ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. السلام علیکم. آمین آمین, زبردست, ماشاء اللہ. میری دوسری ریفلیکشن ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 122, اور اس کی ٹرانسلیشن پڑھ دیتا ہوں صرف کہ اٹ از ناٹ فار دا بلیورز ٹو گو فورتھ ٹو بیٹل آل ایٹ ونس, for there should separate from every division of them a group remaining to obtain understanding in the religion. اور یہاں جو لفظ ہے وہ ہے لیتفقہوا فی الدین, کہ وہ بہت ایک ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور فہم دین کا حاصل کریں تاکہ وہ پیچھے رہ کے دوسروں کو وارن بھی کر سکیں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ غزوہ تبوک جیسے آپ نے احمد بھائی مینشن کیا, اس واقعے کے بعد صحابہ بہت زیادہ ڈر گئے, اور وہ پھر چھوٹے چھوٹے ایکسپیڈیشنز کے لیے بھی ایک ایک بندہ جاتا تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر ہے یہ آیت نازل کی کہ تم میں سے کچھ کو رہنا چاہیے پیچھے, تاکہ وہ ظاہر ہے ایسا نہ ہو کہ سارے شہید نہ ہو جائیں. ظاہر ہے کو پیچھے ایسے بھی ہونا سارے صرف ایک ہی چیز پہ فوکس نہ کریں, ایک ہی چیز پہ سارے فوکس نہ کریں, دین کے دوسرے ایسپیکٹس ہیں. تو اس میں جو ہے وہ جہاد بالعلم کا جو ہے نا وہ ذکر ہے, جہاد علم حاصل کرنا. تو اس میں اسٹوڈنٹس آج کل بہت پوچھتے ہیں کہ ہم علم کہاں سے سٹارٹ کریں, کیسے سٹارٹ کریں. پہلی تو بات ہے کہ تفقہوا, یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ نالج ایسا حاصل کریں جو بہت پریکٹیکل ہے اور جو بینیفٹ کر رہا ہے سب سے زیادہ آپ کو. اور اس میں فقہ کا نالج بڑا امپورٹنٹ ہے, فقہ العبادہ اور فقہ المعاملات, طہارت کے مسائل, نماز کے مسائل, دین کو سیکھنا شروع کریں, دعاؤں کو سیکھنا شروع کریں, ٹھیک ہے نا, بجائے کہ صرف پوڈ کاسٹ سننا. آئی انڈرسٹینڈ اس سے موٹیویشن آتی, ریمائنڈرز لوگ لیتے ہیں, لیکن دین جو ہے اٹ از مچ مور دین دیٹ. پہلی تو چیز یہ ہمیں دیکھنی چاہیے. دوسرا یہاں میں ایک صحابی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا, سبحان اللہ, جابر بن عبداللہ. ایک حدیث لینے کے لیے وہ شام تک گئے, ڈماسکس تک گئے ایک حدیث لینے کے لیے, اور جس صحابی سے لینے گئے تھے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ, 1 مہینے کا سفر یہ کر کے گئے. عبداللہ بن انیس کا جب دروازہ کھٹکھٹایا, انہوں نے پوچھا کون, انہوں نے بتایا عبداللہ بن جابر. تو اتنا خوش ہوئے, انہیں حق کیا, اور پھر انہوں نے کہا میں نے سنا آپ کے پاس ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ہوئی. تو حدیث یہ تھی کہ انہیں سنایا انہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ول ریزریکٹ پیپل نیکڈ اینڈ انسرکمسائزڈ آن دا ڈے آف ججمنٹ. یعنی یہ ایک حدیث لینے کے لیے وہ 1 مہینے کا سفر کر کے گئے ہیں. تو اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں دور فتنے کا ہے, فتنے کا دور ہے, ہم کیا کریں. یہ بھی تو دیکھیں نا آسانی کتنی ہو چکی ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیلنس بھی تو کریٹ کرتا ہے نا. اب تو باقاعدہ آپ کے لیپ ٹاپ تک علم آ چکا ہے. IOU انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی ماشاء اللہ ہمارے علماء نے درس نظامی آن لائن ایسے ایونیوز کھول دیے ہوئے ہیں. پھر انسٹیٹیوٹس کتنے کھل چکے ہیں. تو دس از نو مور این ایکسکیوز کہ علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے یا میں ٹائم کیسے نکالوں. ٹائم بھی نکل سکتا ہے. ٹائم مینجمنٹ پہ کتنی باتیں جو ہے وہ آج کل ہوتی ہیں. تو لاسٹلی کچھ اوصاف اسٹوڈنٹ آف نالج کے بہت ضروری وہ میں ڈسکس انشاءاللہ کرنا چاہوں گا. نمبر 1 پیشنس. بہت سے لوگ علم حاصل کرنا شروع کرتے ہیں, بیچ میں ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں یا سوالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. تو پہلی تو بات علم کے لیے چاہیے صبر. پھر سنسیریٹی. علم آپ حاصل کیوں کر رہے ہیں, یو شوڈ بی سنسیئر. تیسرا ایکٹنگ اپون وٹ ایور یو نو. جتنا حاصل کر لیا اس پہ فوراً ایکٹ کرنا شروع کر دینا. اور پھر فوکس اور چوزنگ رائٹیس کمپینینس کو چوز کرنا. انگیجنگ ان استغفار اینڈ ذکر. پھر اسٹڈنگ بک ریڈنگ کی عادت ڈالنا اپنے آپ کو, یہ بہت ضروری ہے. گڈ مینرز ٹورڈز دا ٹیچر, اور مینرز کے ساتھ چلنا, اخلاق بھی بہت ضروری ہے. اینڈ میکنگ دعا ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ میں بتا دوں کہ سبحان اللہ میرے تجربے کے مطابق اور میرا جو ایک مشاہدہ ہے, وہ فیملیز جو اکٹھے علم حاصل کرتی ہیں نا, وہ سب سے اسٹرانگ فیملیز میں نے دیکھی ہیں. مطلب اپنے ارد گرد دے آر دا فیملیز جن میں بہت الفت, محبت, برکت, شفقت اور بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی صاف نظر آتی ہیں. ایسے دوست جو اکٹھے علم حاصل کرتے ہیں, دے آر دا اسٹرانگیسٹ آف فرینڈس. یعنی ان کا تعلق سب سے اسٹرانگ ہوتا ہے. اور ایسے لوگ جو قرآن اکٹھے اسپیشلی پڑھتے ہیں, قرآن کے لیے ٹائم نکالتے ہیں, وہ بیسٹ مطلب اللہ تعالیٰ ان کا ریلیشن بناتا ہے اور برکت ڈالتا ہے اللہ ان کے ہر معاملے میں. تو اس لیے علم کی بہت سی برکات ہیں, اس کے لیے ضرور ٹائم نکالیں. چلیے بھائی, یہاں پہ نا ایک آیت آیا نمبر 112 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر کچھ کیریکٹرسٹکس مینشن کیے ہیں. میں صرف ان کو پڑھ دوں گا اور ایک لحاظ سے ترجمہ کر دیں گے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. یعنی التائبون توبہ کرنے والے, الحامدون توبہ کرنے والے, والعابدون عبادت کرنے والے, توبہ عبادت, الحامدون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور تعریف کرنے والے, السائحون روزہ رکھنے والے, الراکعون رکوع کرنے والے, الساجدون سجدہ کرنے والے, الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے, والحافظون لحدود اللہ اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. حدود سے مراد یہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں چیزیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے لاز کے اندر ابائڈ کرنے والے, جو اللہ تعالیٰ نے ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں ان کے اندر بھی وہ اپنے آپ کو رکھتے ہیں. وبشر المؤمنین, یعنی ایک آیت کے اندر جو ہے ہمیں کامیابی کا اور ایمان کا ایمان لانے کا بیسکلی ایک طریقہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آپ کریں گے تو بیسکلی کامیابی ہے اس لوگوں کے لیے. میں آخری ریفلیکشن انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں کوئکلی. آیت نمبر 6 سورہ یونس ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون, کہ بے شک رات اور دن کا جو اختلاف ہے, آنا جانا, اس کا چینج ہونا, اور اس طریقے سے جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا, لآیات نشانیاں ہے لقوم یتقون پرہیزگاروں کے لیے. تو یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ ہم جو ونڈرز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سپر نیچرل کے اندر, یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیں کوئی معجزہ نظر آ جائے, کوئی سپر نیچرل چیز نظر آئے, تو ہم تبھی اس سے آ اسٹرک ہوتے ہیں, ہم اسی سے تب امیوزڈ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں کہ جو رات اور دن اور یہ جو اللہ نے آسمان و زمین میں جو مخلوق بنائی ہے, تم اس کو کیسے اگنور کر سکتے ہو. یعنی ایک متقی کو معجزات کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے آ اسٹرک ہونے کی. اس کے لیے امیوزمنٹ کے لیے یہ جو چیزیں جو ہم اس کو نارمل سمجھتے ہیں, اس کے لیے اس کے اندر بھی بہت سے اسباب اور عبرت ہے. اور میں سبحان اللہ یہ بات کرتا کہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں یا ایون سنت کے اندر کسی جگہ بھی لفظ معجزہ استعمال ہی نہیں ہوا. علی بھائی انٹرسٹنگ بات یہ, معجزہ کی عام طور پہ ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے اینی تھنگ دیٹ از سپر نیچرل, آسان الفاظ میں. اور یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں کہ کیا سپر نیچرل یا معجزے کے لیے باقاعدہ ڈسکشن موجود ہے, ڈز اٹ ہیو ٹو بی سپر نیچرل اور بیانڈ دا لاز آف سائنس اینڈ فزکس. تو انٹرسٹنگ بات یہ کہ قرآن مجید میں اور سنت میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا معجزہ, استعمال ہوا آیت کا. اور وہ آیت اللہ تعالیٰ نے عام جو معاملات جو ہمارے نزدیک عام ہیں, رات اور دن کا آنا, بیوی کا ہونا,
اللہ نے جو خاتون کو پیدا کیا وہ الذی انسان میں سے والذی خلقکم من انفسکم ازواجا، ٹھیک ہے نا، کشتیوں کا سفر کرنا، یہ بڑی عام سی چیزیں جو بظاہر ہمیں لگتی ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک سورج مغرب سے نکلے گا نہیں تو وہ تب معجزہ نہیں ہوگا، یا تب تک وہ نشانی نہیں بنے گی ہمارے لیے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے سورج کا مغرب سے نکلنا تمہارے لیے نشانی ہے، اسی طریقے سے سورج کا مشرق سے نکلنا بھی تمہارے لیے آسانی ہونی چاہیے. اور یہ دونوں چیزوں کو اللہ نے آیات کا ہے. یعنی ایک متقی کے لیے، ایک مومن کے لیے مغرب سے نکلنا یا مشرق سے نکلنا دونوں ایکول ہونا چاہیے، اور اس کے لیے وہ ایک ہی عبرت کا مقام ہونا چاہیے ایک طریقے سے. تو دیٹ از وٹ. اور یہ فراست جو مومن کی فراست، یہ جو فراست ہے یہ تقوی اور ایمان سے آتی ہے. جب انسان کا تقوی اور ایمان بڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ جو چیزیں نارمل ہم سمجھتے ہیں نا، تو آہستہ آہستہ انسان ان سے انسپریشن لینا شروع کر دیتا ہے. پھر اس کو سپر نیچرلس کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جب بھی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے معجزات مانگے انبیاء سے، تو ایک قسم کا ان کو نیگیٹو طریقے سے اللہ نے بیان کیا کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ آگے بڑھ کے سپر نیچرلس کا ڈیمانڈ کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو آسمان و زمین دیکھو، اور جن لوگوں کی اللہ نے تعریف کی اسلام کی اور ایمان کی، جن لوگوں کے ایمان کی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بڑے السابقون الاولون کی جن کی ہم بات کر رہے تھے، ان سب نے معجزات دے کے ایمان نہیں لائے. یعنی وہ سبحان اللہ سلیم الفطرت تھے، جیسے ہی حق پیش ہوا ان کے دل نے قبول کیا، انہوں نے مان لیا. تو اور جن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے تو معجزات دے کے بھی نہیں مانا. سبحان اللہ. وہ جیسے ہے نا، وہ جیسے ہم پچھلی آیات لتسحرنا بها وقالوا مهما تأتينا به من آیت لتسحرنا بها، یہ جو 9th یعنی چیپٹر ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر وقالوا مهما تأتينا به من آیت لتسحرنا بها، کہ تم جو بھی لے آؤ گے آیت تو وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہوگا جیسے وہ تم نے ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا یا ہمیں جادو کر دیا. تو ہر آیت کو جسے نہیں ماننا اس نے تو جادو کو بھی کیا کر دینا، یعنی سوری اللہ معاف کرے، نشانی کو یا معجزے کو بھی اس نے کیا کر دینا، اس کے لیے کچھ چیز نہیں ہے. تو یعنی کہنے کا مطلب ہے تقوی اور ایمان کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ وہ سائنس تلاش کرے اللہ تعالیٰ کے، جن کو بظاہر ہم عام چیزیں سمجھتے ہیں، اور انسان ان سے انسپریشن. اس میں ایڈ کر دوں کہ آج کی جنریشن اللہ معاف کرے کتنا خطرناک ہے کام ہے، بور بہت جلدی ہو جاتی ہے، ڈوپامین بہت ہائی ہے، اور نیچر سے اتنی ڈسکنیکٹڈ ہے. تو کتنی خطرناک بات ہے کہ دے ول ریکوائر سم تھنگ جو بہت ہی آؤٹ آف دا باکس ہو یا بہت ہی فیسینیٹنگ ہو. پرانی جنریشنز آپ دیکھیں، ہمارے دادے نانے، آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا، یعنی وہ نیچر کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتے تھے، چڑیاں، چھوٹی سی چڑیا کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے، اس میں سائن نظر آ رہے ہوتے تھے انہیں، کیونکہ فطرت کے قریب تھے اور دماغ کھلا ہوا تھا. تو اللہ ہمیں بھی دماغ ہمارا کھولنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.